اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہولسٹک مینجمنٹ کے سلسلے کی آج ہماری 6ٹھی نشست ہے، اور ہم مختلف ٹاپک سے گزرتے گزرتے ہم نے ہولسٹک مینجمنٹ کو کور بھی کر لیا، اور یہ بھی گفتگو کر لی کہ ہولسٹک مینجمنٹ سیکھنے اور پریکٹس کرنے کے لیے کون سے فیکٹرز کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے اور پریکٹس کرنا چاہیے۔ تو 6 کنسرنز کی ہم نے بات بھی کر لی۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہولسٹک مینجمنٹ اتنی اچھی ہے اور ہولسٹک مینجمنٹ از دی الٹیمیٹ پناسیا اور اس کو ہونا بھی چاہیے، تو پھر ہولسٹک مینجمنٹ پریکٹس کیوں نہیں ہوتی؟ پھر اس کی اس قدر اس کا قحط کیوں ہے بظاہر، یا اس کی کمی کیوں ہے اس قدر اس کی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم ایک آرٹیکل کو ریفر کرتے ہیں۔ ہارورڈ بزنس ریویو میں 2018 میں بل ٹیلر کا ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا، جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ اف ہیوملٹی از سو امپورٹنٹ وائی آر لیڈرز سو ایروگینٹ؟ یعنی اگر ہیوملٹی اتنی اچھی چیز ہے اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہیوملٹی ہونی چاہیے، وہ اپنے جو ہیں گڈ ٹو گریٹ والے، وہ جم کالنز، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لیول 5 لیڈرشپ ہونی چاہیے، جان سی میکسویل بھی یہی کہتے ہیں کہ 5th لیول آف لیڈرشپ از ہیوملٹی بیسڈ، اور ہر کوئی آج کل یہ بات کرتا ہے کہ لیڈرز کو ہمبل ہونا چاہیے۔ تو ہیوملٹی اگر اتنی ہی امپورٹنٹ ہے تو پھر لیڈرز اتنے ایروگنٹ کیوں ہیں آخر؟ وہ کیوں اتنے بڑے سنوب ہیں اور کیوں وہ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں؟ اس کی پھر انہوں نے اس کو ایک طرح سے انالائز کیا، ڈائسیکٹ کیا اس پرابلم کو۔ سو کچھ چیزیں میں ان کے حوالے سے یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ دے ریزونیٹ ویری ویل، آف کورس ظاہر ہے اٹ واز اے ویری لرننگ آرٹیکل، تو وہ میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر ہولسٹک مینجمنٹ اتنی اچھی چیز ہے تو پریکٹس کیوں نہیں ہوتی؟ اگر مینیجرز کو ہمبل ہونا چاہیے تو وہ کیوں ہمبل نہیں ہیں آخر؟ تو وجہ ہمارے ہاں بھی وہی ہیں جو دنیا بھر میں ہیں۔ اس کی پہلی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے فالس بلیف کا ایک کانسیپٹ ہے، یعنی ایک لوگوں کے ذہن میں ایک غلط تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ اگر لیڈر ہمبل ہوگا تو وہ پاورفل نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک وہ اس کے منہ سے دھواں نہ نکلے اور جب تک اس کے منہ سے غض و غضب کی گفتگو نہ ہو اور وہ بڑا ہی ہمبل قسم کی گفتگو کرے، تو پھر تو وہ لوگ اس کو سنیں گے ہی نہیں، اس کو مانیں گے ہی نہیں، اس کی پاور ہی کوئی نہیں ہوگی ایک طرح سے اس کے، یعنی جو ایک اس کا واقعی کمانڈ اور اس کی ہونی چاہیے لوگوں پہ گرپ، وہ نہیں ہوگی۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے، اٹس اے فالس بلیف دو، لیکن یہ بلیف ہے کہ ایک پاورفل مینیجر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمبل نہ ہوا جائے، بلکہ ذرا روب داب، ذرا ایروگنس، ذرا سختی اور ذرا ٹپ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو ذرا سٹائل سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ افسر بالا ہے اور اس کی بات کو غور سے سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر تو میری بات کوئی نہیں سنے گا۔ تو میں فرام اے ویری پرسنل ایکسپیرینس آئی کین شیئر ود یو کہ میں کبھی بھی ویسے اس سٹائل کا مینیجر نہیں رہا جو ایروگینٹ ٹائپ ہوتے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور اتنی عمر گزر گئی اور میری مینجمنٹ اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ، مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، نہ کبھی اس بات میں ہوئی کہ کسی نے مجھے مینیجر نہیں مانا، یا کبھی اس بات میں بھی نہیں ہوئی کہ لوگوں نے میری بات کو سیریسلی نہیں لیا۔ سب کچھ بڑا اچھا ہے۔ تو یہ ایک فالس بلیف ہے کہ پاورفل ہونا چاہیے آدمی کو، اس کے بغیر ورنہ تو ایروگنٹ، یعنی پاورفل کی ٹرانسلیشن فزیکل یہ ہے کہ ایروگنٹ ہونا چاہیے، اور ایروگنٹ اور پاورفل نظر آنا چاہیے اس کو۔ دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو رول ماڈلز ہیں وہ یہی اویلیبل، یعنی جب ہم پرانی تصویریں بھی دیکھتے ہیں یا پرانے کارٹون بھی دیکھتے ہیں بنے ہوئے، یا کامک سٹرپس بھی جو آتی تھیں، اس میں مینیجر کا ایک ٹپیکل حلیہ ہوتا تھا کہ وہ کھڑا ہے اور ہاتھ اس کے کمر پہ ہیں اور منہ میں اس کے پائپ یا سگار لگا ہوا ہے، سر پہ ہیٹ ہے، چونکہ موسٹلی ویسٹ سے آتے تھے، اور وہ لٹرلی اس کے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے، اور یعنی وچ مین اس کا سٹائل کھڑے ہونے کا، اس کا دیکھنے کا، اس کا پورا جو اٹائر ہے اور سب کچھ ہے وہ بہت ہی اس قسم کا ہے جو باقی لوگ جیسے اس سے کمتر ہیں اور وہ دوسروں سے برتر ہے۔ یہ رول ماڈل ہے جو ہم نے دیکھا،
جو ہم نے پیپر پہ دیکھا، جو ہم نے ریئل لائف میں بھی دیکھا، یعنی اسی طرح کے مینیجرز ہمیں اکثر نظر آئے اکثر لوگوں کو، اور یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، پھر ریپلیکیٹ ہو رہا ہے نا. جیسے میں نے کہا تھا ایک نشست میں کہ جب کوئی فرسٹ ٹائم مینیجر بنتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ جن مینیجرز کے ساتھ اس نے کام کیا ہے ان کی کچھ چیزیں اٹھا کے اپنی کاپی پیسٹ کرتا ہے اور ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو چونکہ اس کے پاس رول ماڈل یہی ہیں زیادہ تر، تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں. تو کم لوگ ہیں جنہوں نے کسی یعنی ہیوملٹی والے لیڈر کے ساتھ کام کیا ہے، زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ذرا کسی ایروگنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. سو ایروگنس ریپلیکیٹ ہو رہی ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے. سو یہ رول ماڈلز کا ایشو ہے. تیسرا ہے کہ ایک ہماری سوشل نارمز بھی ہیں. دیکھیں پاکستان تو ویسے بھی پیٹری آرچل سوسائٹی ہے، اور ہمارے ہاں تو ایک نہ صرف پیٹری آرچل ہے کہ یعنی میل ڈومینیٹڈ ہے، بلکہ ہمارے ہاں ایک کلاس سسٹم بھی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے پاکستان میں. اور وہ کلاس سسٹم ہمارا کاسٹ بیسڈ چلیے اس سینس میں نہیں ہے، آلدو ہم بہت برادری اورینٹڈ ہیں، اور پوری برادری اپنے آپ کو، کچھ برادریاں دوسروں سے سپیریئر سمجھتی ہیں اور آج بھی سمجھتی ہیں، اور وہ اپنی برادری اور اس برادری سے مکس اپ نہیں ہونا چاہتے. سو باقی لوگوں کو تو ہم ایسے ہی خواہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم خود بھی کافی حد تک کلاس اور کاسٹ اورینٹڈ ہیں ہم بھی. لیکن چلیے ہمارے ہاں ہم سو کالڈ ہم کہتے ہیں جی ہم ایسا نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں کلاس تو ہے بہرحال. دیکھیے نا، جو زمیندار کی کلاس ہے وہ مزارع کی کلاس نہیں ہے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ زمیندار سے جب جھاڑ کھا کے مزارع گھر آتا ہے تو وہ گھر آ کے چرپائی پہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ آ کے تو بیوی کو جھاڑنا شروع کر دیتا ہے. تو یوں کر کے وہ ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہے جو چل رہا ہے. یہ ہمارے سوشل نارمز ہیں. یعنی ہمارے ہاں یہ ایکسپیکٹ کرنا بڑا ہی نارمل ہے کہ جو بھی کوئی سینئر ہے، جو کوئی مینیجر ہے، جو کوئی افسر ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کی جاب کا ایک طرح سے پریویلیج ہے کہ وہ لوگوں کو ڈانٹ سکتا ہے، ان کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، ان کو کچھ جو بھی کہنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ ایک طرح سے کہ جی وہ چونکہ افسر ہے جی بس اس کا تو جی دیکھیں نا اس کا حق ہے، وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے. تو یہ ہماری سوشل نارمز کا بھی اس میں رول ہے کہ چونکہ ہماری سوشل نارمز ایروگنس کو ایکچولی سپورٹ کرتی ہیں، فیور کرتی ہیں somehow، تو وہ ختم نہیں ہونے میں آتی. اور فائنلی لیک آف ٹریننگ بھی ہے. چونکہ جب لوگ مینیجر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو ٹریننگ نہیں ملتی. جیسے میں نے کہا موسٹ کارپوریٹس میں کوئی ٹریننگ آفر نہیں ہوتی، اور وہ چونکہ کارپوریٹ اس بات پہ ریسورسز اپنے نہیں لگانا چاہتا، لہٰذا مینیجرز خود ہی ادھر ادھر سے دیکھ کے، سن کے، سیکھ کے، کوئی ہیں جو خود سے اس پہ بڑا غور کریں، پڑھیں لکھیں، کچھ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کوئی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. یہ کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ ادھر ادھر سے دیکھ کے کچھ، یا ان کو کوئی زبردستی کچھ بتا دیں، سکھا دیں تو وہ شاید اس میں سے کچھ چیزوں پہ عمل کر لیں، وہ بھی سب چیزوں پہ نہیں ہو پاتا. تو یہ چونکہ لیک آف ٹریننگ ہے، ٹریننگ کافی نہیں ہے ہی نہیں سرے سے بہت سارے کیسز میں، لہٰذا وہ چینج نہیں آ رہی. تو جو سوال جو آج ہم نے لیا کہ اگر ہیوملٹی اتنی اچھی چیز ہے، اور اگر لیڈرز کو ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل ہونا چاہیے، اور یہ بہت ہی اچھا مینجمنٹ کا سٹائل ہے، تو پھر اس کے برعکس کیوں ہے، اس کے اپوزٹ کیوں ہوتا ہے کہ لیڈرز اور مینیجرز نہایت ایروگنٹ ہیں، نہایت ہی یعنی وہ اپنے آپ کو انہوں نے پاورفل دکھانا اور بنانا اور سب کچھ اس کے لیے وہ روا رکھتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی یہ وجہ ہیں بیسکلی کہ ایک تو بہرحال ایک فالس بلیف ہے کہ جب تک پاورفل نظر نہیں آئیں گے آپ پاور ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ رول ماڈلز ہمارے ایسے ہی تھے جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ بہرحال ہماری سوشل نارمز بھی ادر دین مینجمنٹ اینڈ کارپوریٹ لائف، ہماری جو جنرل لائف ہے، سوشل نارمز بھی اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو پاورفل ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کی اتھارٹی نظر بھی آنی چاہیے. اگر ڈپٹی کمشنر صاحب ڈپٹی کمشنر نہیں لگتے تو وہ بیکار ہیں، ان کا ڈپٹی کمشنری کسی کام کی نہیں ہے. اور چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ ٹریننگ نہیں ہے، اور وہ کسی لیول پہ بھی نہیں ہے، کہیں پہ لوگوں کو سکھایا نہیں جا رہا. سو یہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ مینجمنٹ کی کچھ ایسی پریکٹسز میں الجھے رہتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اچھی نہیں ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ان ہولسٹک ہیں، بلکہ وہ ان کے لیے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، لیکن وہ اس میں الجھے رہتے ہیں.
اور وہ ہولسٹک مینجمنٹ کی طرف نہ ان کی توجہ جاتی ہے، نہ ان کو غالباً پتہ ہوتا ہے، اور نہ وہ اس کو سیکھتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں۔ آج کی نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں ہم ہولسٹک مینجمنٹ کی کسی اگلی ڈائمنشن پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔